السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے مصنوعی کے متعلق جانکاری لی۔ مصنوعی کسے کہتے ہیں، مصنوعی کے لغوی معنی اور مصنوعی کی خصوصیت یا کردار نگاری یا واقعہ نگاری یا اسلوب بیان کے بارے میں جانکاری لی ہے۔ تو آج ہم میر حسن کی مشہور مصنوعی سحر البیان میں سے ایک باب کا مطالعہ کریں گے۔ داستان حالتی تباہ کرنے ماں باپ کی شہزادے کے غائب ہونے سے۔ دراصل ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے پاس کافی دولت ہوتی ہے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس نجومی آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں بادشاہ کو کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، مگر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتے ہی آپ کو اسے سلطنت سے باہر نہیں رکھنا ہے۔ اس کی پرورش آپ کو گھر کے اندر ہی 12 سال تک کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی پرورش گھر کے اندر ہی ناز و نعمت کے ساتھ ہوتی ہے، اچھی طرح اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے۔ مگر 12 سال میں بھی کچھ دن باقی تھے تو بادشاہ کے بیٹے نے، شہزادے نے یہ منت کی یا ضد کی کہ میں بادشاہ محل سے باہر چھت پر جانا چاہتا ہوں۔ تو جو رکھوالے تھے تو انہوں نے وصیت جو کی تھی نجومیوں نے، تو اس پر یقین نہ رکھا تو اسے چھت پر لے گئے، تو وہ چھت پر چلا گیا۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا جو شہزادہ ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اسے کوئی اڑا کر لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو بادشاہ کے جو لڑکے کے شہزادے کے رکھوالے ہوتے ہیں، شہزادیاں ہوتی ہیں یا باقی جو ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک شہزادہ کہاں غائب ہو گیا۔ تو وہ روتے ہیں شہزادے کے غائب ہونے پر۔ تو اسی کا ذکر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر میر حسن نے اس مصنوعی میں یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں اپنی اس مصنوعی میں سحر البیان میں۔ یہ ایک میر حسن کی مشہور مصنوعی سحر البیان سے ماخوذ ہے۔ اس قصے کے اس حصے کا ذکر ہے جس میں شہزادہ بے نظیر غائب ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد اور اس کے غائب ہونے سے جو رنج، دکھ، بے چینی اور ماتم کا ماحول بن جاتا ہے، وہی اب اسی کی عکاسی کی گئی ہے۔ تو میر حسن کیا کہتے ہیں، اب جب شہزادہ غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد
کیا حالت ہوتی ہیں تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہاں پر محل میں کیا حالت ہوتی ہیں، بادشاہ کی کیا حالت ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ شتابی مجھے ساقیہ دے شراب کی یہ حال سن کر ہوا دل کباب۔ کہتے ہیں کہ میر حسن اس میں کہ اے ساقی جلدی سے مجھے شراب پلا دے، شہزادے کے غائب ہونے سے میرا دل بہت غمگین ہو گیا۔ اب جب ابھی تک اس سے پہلے یہ بات میں بھول گیا کہ پھر جو یہ ہوتے ہیں اس کے شہزادے کے رکھوالے، وہ آخر کار وہ بادشاہ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ شہزادہ اچانک چھت سے غائب ہو چکا ہے۔ تو اب بادشاہ کی حالت کیا ہوتی ہے اسی کا تذکرہ یہاں پر میر حسن نے کیا ہے۔ شتابی مجھے ساقیہ دے شراب کی یہ حال سن کر ہوا دل کباب، یعنی کہتے ہیں اے ساقی جلد سے مجھے، یعنی بادشاہ جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے شراب پلا دے، شہزادے کے غائب ہونے سے میرا دل بہت غمگین ہو گیا ہے اور میں اپنا غم غلط کرنا چاہتا ہوں، یعنی بھول جانا چاہتا ہوں، اتنا مجھے غم ہے شہزادے کے غائب ہونے سے، یہ بادشاہ کہتا ہے۔ یہاں کا تو قصہ میں چھوڑ یہاں، ذرا اب سنو تم زادوں کا غم زدوں کا بیان۔ یہاں پر کہا گیا ہے شہزادے کیسے غائب ہوا، یہ بات میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ بات میں یہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ یہاں کا تو قصہ میں یہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ میں شہزادے کے غائب ہونے سے زیادہ جو باقی ماحول غم زدہ اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی جو حالت محل کھانے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی غم میں یہاں محل میں کتنی پریشانی ہے، سب رو رہے ہیں۔ کھلی آنکھ جو ایک کی واہ کہیں، تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں۔ جب ایک نوکرانی کی آنکھ کھلی، جب محل میں ایک نوکرانی کی جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، تو جب اس نے آنکھ کھولی، نیند سے بیدار ہو گئی، تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں، تو دیکھا کہ چھت پر شہزادہ غائب ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے، نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ مہ رو، نہ وہ گل ہے اس جا وہ اس کی بو۔ یہ کہا گیا ہے کہ نہ وہ پلنگ، نہ وہ بسترا، نہ وہ جہاں پر شہزادہ بیٹھا تھا، سویا تھا، یا جہاں پر بیٹھا ہوا تھا چھت پر، وہ جگہ خالی تھی، نہ وہ پلنگ ہی وہاں تھا اور نہ ہی پھول جیسا شہزادہ، یعنی یہاں پر شہزادی کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، اتنا خوبصورت، اور نہ ہی اس کی خوشبو، نہ اس کی خوشبو وہاں موجود تھی۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی۔ جب یہ حالت دیکھ کر کوئی جو ہے کوئی نوکرانی اب اس غم سے رونے لگی اور کوئی تڑپ تڑپ کر اپنی جان کھونے لگی، یعنی کوئی دیکھ کر یہ حال رونے، یعنی کوئی بات یہاں دربار میں یعنی ہر طرف غم ہی غم ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، یعنی شہزادیاں بھی رو رہی ہیں، یعنی نوکرانیاں جو ہوتی ہیں بادشاہ کی وہ بھی رو رہی ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ شہزادہ غائب ہو چکا ہے، اور اپنے بال وہ نکالتی ہیں، اپنا سینہ پیٹتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے شہزادہ کہاں چلا گیا۔ کوئی بلبلائے سی پھرنے لگی، کوئی ضعیف کھا کھا کے گرنے، کوئی بے چینی میں ادھر ادھر، یعنی کوئی بے چینی میں ادھر سے ادھر کرنے لگی، پھرنے لگی، اور کوئی غم کی وجہ سے نڈال ہو کر گرنے لگی، یعنی ہر طرف نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے، یعنی ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، ہر طرف غم ہی غم طاری ہے۔
کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دل گیر ہوا، گئی بیٹ ماتم کی تصویر ہوا۔ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی میر حسن اس میں کہتا ہے کہ کوئی یعنی شہزادے کا یہ حال یہاں پر یعنی محل کھانے کا جو حال ہوا ہے اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوئی غمگین ہو کر سر پر ہاتھ رکھے رونے لگی، اور کوئی صدمے کی وجہ سے تصویر کی طرف خاموش ہونے لگی۔ یعنی کوئی سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر روتی ہے، تو کوئی صدمے کی وجہ سے جیسے تصویر کی طرف رہ گیا ہے، خاموش رہ گئے ہیں۔ کوئی رکھ کے زیر زکدان چھڑی رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی۔ کوئی حیران و پریشان اپنی ٹھوڑی کے نیچے چھڑی رکھ کر نرگس کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یعنی کوئی جہاں پر جو تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا، یعنی ایسی حالت یہاں پر ہوئی۔ رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں دبا، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب۔ رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں دبا، کوئی کہتا ہے کہ یہ گھر اب خراب ہوا، یہ بادشاہت اب یہ سلطنت اب خراب ہو گئی، کیونکہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب کیا ہوگا اس سلطنت کا، اس بادشاہت کا کیا ہوگا؟ کوئی حیرانی کی وجہ سے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گیا، اور کسی نے کہا کہ شہزادے کے غائب ہونے سے یہ گھر خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تماچوں سے جوں گل کیے سرخ گال۔ کسی نے کیا کیا، کسی نے سنبل جیسے پھول بال کھول دیے، یعنی سنبل ایک پھول ہوتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے کہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوتے ہیں، اسی طرح کسی نے اپنے بال کھول کر رکھے سنبل جیسے پھول کی طرح، اور کوئی اپنے منہ پر تماچے مارتے مارتے ان کے گال لال ہو چکے ہیں، یعنی رو رہے ہیں، اپنے بال نکال رہے ہیں، یعنی اپنا منہ لال کیا ہوا ہے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے یہاں پر۔ نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، کہ کہے یہ احوال اب شاہ سے جا۔ اب نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، نہ بن کہ کہیں یہ احوال اب شاہ سے جا۔ اب کسی کو کوئی تدبیر نہ بنی جب شہزادہ نہیں ملا۔ ہر طرف نوکرانیوں نے، دیکھ بھال کرنے والوں نے، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے، مگر جب شہزادہ نہیں ملا تو آخرکار سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب بادشاہ کو بتانا ضروری ہے کہ شہزادہ اچانک غائب ہو چکا ہے۔ نوکرانیوں نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ سمجھا، جو نوکرانیاں تھیں انہوں نے یہ چارہ نہیں سمجھا، کوئی چارہ ان کو نہیں سوجا، تو انہوں نے جا کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دی۔ سنی شاہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پسر۔ یعنی جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو سنی شاہ نے القصہ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی، بادشاہ نے شہزادے کی غائب ہونے کی خبر سنی، تو وہ زمین پر گر کر نڈال ہو گیا، گر گیا زمین پر، اور ہائے کہہ کر، ہائے میرے بیٹے کیا ہوا، آپ کہاں چلے گئے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، اس بڑھاپے میں مجھے کیوں چھوڑا، تو اب میں کیا کروں گا۔ تو وہ گر گیا زمین پر بادشاہ۔ کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلیجہ پکڑ کر ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے
बक्स रह गई। शहजादी की माँ ने जब ये खबर सुनी तो वो कलेजा थाम कर रह गई और इस तरह गम में निडाल हो गई, जिस तरह कली खिलने से पहले ही मुरझाती हैं। यानी वही हालत शहजादी की माँ की भी हुई। जब इसकी माँ ने शहजादी के गायब होने की खबर सुनी तो वो निडाल हो गई, कली की तरह वो सूख गई, यानी मुरझा गई। कहा शाह ने वाय का मुझे दो पता, कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। बादशाह ने अब कनीज़ों को कहा कि मुझे उस जगह का पता दो जहाँ से मेरा बेटा, यानी यहाँ पर शहजादे ने अपने बेटे को हज़रत यूसुफ के साथ तशबीह दी है, क्योंकि हज़रत यूसुफ जो थे वो बहुत ही खूबसूरत हसीन थे, जमील थे। तो बादशाह का बेटा भी बहुत ही हसीन था, खूबसूरत था, जमील था। तो यही यहाँ पर कहा गया कि मुझे वहाँ का पता दे दो जहाँ से मेरा बेटा गायब हो गया। कहने लगे वो शाह को लब बाम गए ले वो शाह को लबिबाम पर देखा कि सोया था वो सिम पर। तो कनीज़ों ने बादशाह को छत पर ले गए और इससे कहा कि इस जगह छत के किनारे शहज़ादा सोया हुआ था, कि यहीं पर सोया हुआ था शहज़ादा। जब उन्होंने बादशाह को वहाँ पर लिया तो कहा कि यहीं इसी जगह पर बादशाह सो गया है, तो यहाँ से वो गायब हो चुका है। यही थी जगह वो जहाँ से गया, कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया। तो बादशाह ने रोते रोते कहा ए मेरे बेटे, वो जगह बादशाह देखी जहाँ से शहज़ादा गुम हो गया था और रोने लगा। वो शिद्दत गम से जैसे पागल हो गया और ख्याल में शहज़ादे से बातें करते हुए कहा कि तू इस जगह से गायब हो गया, यानी उस पर पागलपन सवार हो गया शहज़ादे पर। जब इसने देखा कि बेटा मेरा गायब हो चुका है, तो उस जगह जब पहुंचा तो वो बातें यानी शहज़ादी ख्याली बातें उनके साथ करने लगा, यानी जैसे पागल हो चुका। मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर, नज़र तूने मुझ पर न की बेनज़ीर। मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर, यानी यहाँ पर कहा गया है शहज़ादा अपने बेटे से यहाँ पर मुखातिब होकर, यानी ख़याली बातें करते हुए कहता है कि मेरे बेटे तूने मुझ पर नज़र नहीं की, मेरे नौजवान बेटे, मेरे शहज़ादे, मेरे लाडले, तूने मुझ पर नज़र क्यों नहीं की। मैं कहाँ जाऊँ इस बुढ़ापे में, नज़र तूने मुझ पर ना की। मेरे बेनज़ीर मेरे बेटे, तूने मुझ पर नज़र नहीं की, मेरी तरफ नहीं देखा। मैं कहाँ जाऊँ इस बुढ़ापे में, तू तो ही मेरा एक ही सहारा था, तू भी चला गया, अब मैं क्या करूँगा। तो इसके बाद अगली क्लास में आप इसे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।